When it comes to university and the colleges, وہاں پر ایک تھیوریٹیکل اسٹڈی آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آفس میں کیا کلچر ہے. دے جسٹ پٹ دیز تھنگز اوور اٹ کہ آپ کی جو ہے وہ سی وی اٹریکٹیو ہو جائے. بینگ ان ایچ آر ہم آبزرو کر لیتے ہیں کہ وہ چیز اس لیول پہ نہیں ہے. جاب نہیں ملتی ہے ادر وی ہیو دا ویری گڈ ڈگری فرام دا ویری گڈ یونیورسٹی. میرا صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اسکلس کم ہیں یا زیادہ ہیں. اگر ہم ایک سینئر پوسٹ کے لیے جاب ایڈ لگاتے ہیں, اس میں ملٹیپل انٹرنیز بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا, جبکہ وہ ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ تھے ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. دوستو السلام علیکم. حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو اب تک کی کوپریشن اور اب تک کی اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ. دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں نوکری کیوں نہیں ملتی. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب ڈگری لے کر آتا ہے, اس کے پاس اسکل بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو مارکیٹ میں نوکری کیوں نہیں ملتی, کیا ریزنز ہیں. آج ہم اسی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. ون آف دا سیزن ایچ آر پروفیشنل آف پاکستان, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ان کا نام ہے سدرا گریوال. سدرا گریوال از کرنٹلی ورکنگ ایز اے ہیڈ آف ایچ آر ایٹ ڈیجیٹل لائن میڈیا. آئیے ملتے ہیں سدرا گریوال سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین اباؤٹ دس ٹاپک. تھینک یو ویری مچ سدرا گریوال فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم آن بورڈ. تھینک یو سو مچ. گریٹ. اچھا سدرا, جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نوکری کیوں نہیں ملتی, کیوں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اتنے مایوس ہیں. واٹ آر دا مین ریزنس. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے مارکیٹ میں ان کو نوکری کیوں نہیں ملتی؟ ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے سینیریو پہ. وین اٹ کمس ٹو یونیورسٹی اینڈ دا کالجز, وہاں پر ایک تھیوریٹیکل اسٹڈی آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آفس میں کیا کلچر ہے, ٹھیک ہے, کیسے آپ نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے. بینگ ان ایچ آر وین وی گو تھرو ود اے ریزیومے, سو اس میں وہ دیٹ کائنڈ آف ریزیومے نہیں ہوتی. اف یو آر اپلائنگ فار دا ٹیکنیکل فیلڈ, تو وہاں پہ جو ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں. اینڈ وین دے جسٹ میڈ دیئر ریزیومے, وہ ٹیمپلیٹ فری اٹھاتے ہیں اینڈ جو چیز ایڈٹ ہوتی ہے جو کہ فیک ہوتی ہے. سو دے جسٹ پٹ دیز تھنگز اوور اٹ کہ آپ کی جو ہے وہ سی وی اٹریکٹیو ہو جائے. بٹ وین اٹ کم ٹو انٹرویو پروسیس, تو وہ ڈیفینیٹلی بینگ ان ایچ آر ہم آبزرو کر لیتے ہیں کہ وہ چیز اس لیول پہ نہیں ہے. تو میرا صرف جب بھی ینگسٹرس یا ہماری یوتھ مجھ سے ملتی ہے اینڈ بینگ ان ایچ آر دے آسک کہ جی جاب نہیں ملتی ہے ادر وی ہیو دا ویری گڈ ڈگری فرام دا ویری گڈ یونیورسٹی, لیکن میرا صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اسکلس کم ہیں یا زیادہ ہیں. آپ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پوری آنیسٹی کے ساتھ اپنی سی وی اپڈیٹ کریں, ٹھیک ہے, جو بھی ہے وہ بالکل آنیسٹ اور کلیئر وے میں بتائیں. دیر از نو نیڈ ٹو مینشن اینی تھنگ فیک, کیونکہ ایک ایچ آر پروفیشنل جو بیٹھا ہوتا ہے ہی اور شی کین آبزرو یو ان اے ویری گڈ وے. سو یہ سینیریو ہوتا ہے. سیکنڈلی, ہماری یونیورسٹیز تھوڑا سا لیک اس چیز میں کرتی ہیں کہ ہمارے جو ان کے ٹیچرز اور لیکچرارز ہوتے ہیں وہ ان کو آفس کلچر پہ گائیڈ نہیں کرتے. وہ لوگ جب آتے ہیں اپنی ڈگری کے ساتھ, دے تھنک کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں بہت اچھی سیلری ملے, ہمیں بہت اچھا کلچر ملے, ہمیں بہت اچھی ڈیزگنیشن ملے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. وی ہائرڈ انٹرنی ایز این فریش گریجویٹ اینڈ آل دیز ود دس ڈگریز. تو یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو ان کا یونیورسٹیز میں بنا دیا جاتا ہے کہ اب آپ فریش گریجویٹ ہیں تو اب آپ بہت اچھے لیول پہ جا سکتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پریکٹیکل لائف میں سیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو. بالکل صحیح. اچھا سدرا, جب آپ کے ساتھ ہم سیشن پلان کریں تو ہمارے فالوور پیپل آر فالوئنگ اس آن لنکڈ ان, یوٹیوب اینڈ فیس بک. سو ایک کویسچن ہمیں ریسیو ہوا ہمارے فالوور کی طرف سے, اینڈ دیٹ از کہ میڈم سے آپ یہ پوچھیں ہمارے بہاف پہ کہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں یونیورسٹی کے, کیا ان کو جابس ملتی ہیں یا ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جابس مل جاتی ہیں؟ دیکھیں, جب ہمارے پاس ایک ریزیومے آتی ہے, ہم ڈیفینیٹلی کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹاپر رہا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا ہائرنگ پروسیس ہوتا ہے اس سے کوئی ٹاپر سکسیزفلی جو ہے وہ گزر جائے یا کوئی ایک ایوریج اسٹوڈنٹ گزر جائے, سو وی آر اوکے ود دیٹ. ہم اس چیز کو کنسیڈر اس طرح سے نہیں کرتے کہ صرف ٹاپرس کے لیے جاب ہوتی ہے یا صرف ایوریج اسٹوڈنٹس کے لیے جاب ہوتی ہے. جاب اس کے لیے ہوتی ہے
جس کی ٹیکنیکل نالج, جس کا کانفیڈنس, اور سب سے بڑھ کے جس کی نیچر ہمیں بہت ہی جو ہے وہ آفس میں ایڈجسٹ ہونے والی لگے. کیونکہ کوئی بھی کمپنی ہے, ادھر وہ ٹیک سائٹ میں ہے, ادھر وہ کسی اور سائٹ پہ ہے, وہ کبھی اپنے کلچر میں ایسے مس فٹ جو ہے وہ نہیں ہائر کرتے. سو ان چیزوں پہ تھوڑا سا ہم فوکس کرتے ہیں. ہم نے بوتھ سائڈ آبزرو کرنی ہوتی ہے, جرنلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں اور آپ پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں تو ریجیکشن سب سے زیادہ کہاں آتی ہے؟ سی وی دیکھ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا انٹرویو میں لا کے ریجیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے ریکوائرمنٹ پہ. اگر ہم ہائر کر رہے ہیں, ابھی جو ایک سینیریو ہماری ملک میں چل رہا ہے دیٹ از کہ اگر ہم ایک سینئر پوسٹ کے لیے جاب ایڈ لگاتے ہیں, اس میں ملٹیپل انٹرنیز بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا, جبکہ وہ ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ تھے ہی نہیں. اف وی آر لوکنگ فار سم ون ہوز ایکسپیرینس ان ٹیکنیکل فیلڈ, تو ہم انہی سی ویز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل ہیں یا جو ایکسپیرینسڈ ہیں ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں. سو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ریجیکشن میں چلے گئے. ایون کہ ہم تو کسی کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک پول ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیک سائڈ میں جابس بہت جلدی سوئچ ہوتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو پول میں ایڈ کر دیتے ہیں ان اے ویری. کچھ کمپنیز پازیٹیو رپلائی ان کو کرتی ہیں, بٹ سم آف دی ایچ آر ہیں جو نہیں کرتے. وہ پھر یوتھ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے, کمپنی جو ہے وہ آگے سے رسپانس نہیں کری. دیٹس رانگ. میں سارے ایچ آر کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیشہ جو بھی آپ کا پازیٹیو رسپانس ہے, ایون ریجیکشن بھی ہے, ود ویلڈ ریزن آپ انفارم کریں کہ دس از دا پوائنٹ جس بیس پہ ہم آپ کو ابھی ہائر نہیں کر سکتے. کیونکہ سم ہاؤ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ان میرے کریئر میں کہ میں نے اگر 1 سال پہلے کسی پرسن کو نہیں ہائر کیا ڈیو ٹو لیس ایکسپیرینس یا اسکلس, اور 1 سال بعد وہ ہمارے لیے گڈ فٹ تھا, میں نے ان پرسن کو ہائر کیا جسٹ بیکاز آف دس کہ ان کو ایک پازیٹیو رپلائی دیا گیا کہ فار ناؤ ہم آپ کو ان بیسس پہ ہائر نہیں کر سکتے بیکاز ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے. بالکل. اچھا ایک تھوڑا سا کنٹروورشل سا کویسچن ہمارے فالوور نے ہی کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں, اینڈ دیٹ از ویری ریلیونٹ لیکن ا بٹ کنٹروورشل. ان کا کہنا یہ ہے کہ خواتین کو جابس آسانی سے مل جاتی ہے, مردوں کو ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں بینگ این ایچ آر میں کبھی پریفر نہیں کرتی جینڈر کو. ادھر میں تو اپنی ہر جاب پوسٹ میں مینشن کرتی ہوں کہ ادھر میل ہے یا فیمیل ہے, بوتھ کین اپلائی, ایون فار دا ڈیولپمنٹ سائڈ بھی ہماری ٹیکنیکل فیلڈ. لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ سم ہاؤ کچھ پوزیشنس ایسی ہوتی ہیں جن میں جب ہم انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, اگر ایک فیمیل ہمیں گڈ فٹ مل جاتی ہیں ہم ان کو ہائر کر لیتے ہیں, اگر میل گڈ فٹ مل جاتے ہیں تو ہم ان کو ہائر کر لیتے ہیں. لیکن بس یہ ایک سوسائٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ہٹ کرتے ہیں کہ ادھر فیمیل ہے یا ادھر میل ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. بلیو می, آئی ایم ورکنگ ایز این لائک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, میرے انڈر میل بھی کام کر رہے ہیں, فیمیل بھی کام کر رہی ہیں. سو دے آر ورکنگ ان اے ویری گڈ وے. ہمیں کبھی نہیں ہوا کہ یہ فیمیل ہے تو یہ گڈ ہے, بس اپنی اسکلز ہیں اور اپنا سب سے بڑھ کے اپنا بیہیویئر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں, ادروائز نہیں ہوتی. کچھ پوزیشنز ہیں جن کا ہماری فیلڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لائک سم کائنڈ آف ریسیپشنسٹ یا کال سینٹر پہ. سو دے پریفر دا فیمیل اور میل, دے لائک جینڈر کو اسپیسیفک کرنا. لیکن میں نے اس چیز کو کبھی نہ پروموٹ کیا اور نہ دیکھا ہے کہ ہماری ٹیک فیلڈ میں اس چیز کو پروموٹ کیا گیا ہو. اچھا سدرا, ابھی تو آپ نے بات کر لی کہ جب ہم نے بات کی کہ نوکری کیوں نہیں ملتی, کوئی ایسے 4 سے 5 اسٹیپ ہمیں بتا دیں کہ جس سے ہمارے فالوور جو جاب سیکرز ہیں, جو پیپل آر واچنگ اس آن لنکڈ ان, یوٹیوب اینڈ فیس بک, بہت سارے جاب سیکرز, ان کو نوکری مل جائے, کون سے ایسے اسٹیپس ہیں؟ میری ہمیشہ یہی گائیڈ لائن رہی ہے ہمارے فریشرز کو جو جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ایون کہ جو ہمارے ایکسپیرینس ریسورسز بھی ہیں جن کو ہماری جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ایکسپیرینس ہے کسی نہ کسی فیلڈ میں, آئی آلویز گائیڈ دیم کہ آنیسٹ رہیں. وین اٹ کمز ٹو ریزیومے, وین اٹ کمز ٹو انٹرویو, بلیو می آپ کے لہجے سے, آپ کے ایکسینٹ سے, آپ کی ورڈنگ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں اور کتنا آپ جو ہے وہ ایک گوگل کاپی پیسٹڈ مٹیریل یوز کر رہے ہیں. تو بی ویری آنیسٹ. اگر آپ کو کچھ آتا ہے بی ویری کلیئر ود اٹ, کچھ نہیں آتا تو بی کلیئر ود اٹ. اور سم ٹائم جو ایک ایشو فیس کرنا پڑتا ہے, جو آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ایک اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, آپ کو آفس کا ایک ڈفرینٹ کلچر دکھایا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوتا ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو کارپوریٹ سیکٹر تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا وائز رکھیں کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے یا کچھ آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے دیٹ آپ کے اندر یہ نہیں ہے, یو نیڈ ٹو لرن دس, تو اس کو ایکسیپٹ کریں. ہمیں ایسا اکثر فیس کرنا پڑتا ہے, ایون مجھے پرسنلی فیس کرنا پڑا کہ وین اٹ کمز ٹو اسٹوڈنٹس, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ تو دے سیٹ جی میں جو ہے وہ ٹاپر تھا اور میرے لیکچرار تو مجھے ایسے کہتے تھے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, مجھے دوسری کمپنی اس طرح سے ہائر کر رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ایون
ہمیں کوئی 6-7 سال کا ایکسپیرینس اس فیلڈ میں ہوگا, اسٹل وی آر آلویز ہیئرڈ فار دا لرننگ تو کبھی اسٹاپ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو بیہیویئر ہوتا ہے نا کہ ناؤ وی ڈونٹ نیڈ فار دا لرننگ, یہ چیز آپ کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتی, اسٹک کر دیتی ہے. تو میری ہمیشہ یہی بلٹ پوائنٹ رہیں گے, بی ویری آنیسٹ ود یور فیلڈ جو بھی آپ نے چوز کی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ بی ویری کلیئر ود دا HR ڈپارٹمنٹ. آپ ہر چیز ان کو کلیئرلی بتاؤ تاکہ آپ کی ایک امیج جو ہے وہ ایز اٹ از جائے, ٹھیک ہے. کیونکہ وین اٹ کمز ٹو کریکٹر, وین اٹ کمز ٹو نیچر, وہ چیز ایک فطرت ہے, اٹ کین نیور چینج. لیکن اسکلس سکھانے کے لیے ہم آلویز ریڈی ہیں. ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں پراپر ایک جو ہے وہ ٹیم پلان ہوتی ہے جو ان کو گائیڈ کرے, جو ان کو ٹرین کرے, جو ان کو ہیلپ کرے, اور سب سے بڑھ کے ان کو موٹیویٹ کرے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر ود اس. Agreed. Thank you very much for your time. Any final words about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. When it comes to Sir Qasim, I'm very big fan of him. میں نے تقریباً ہمارے HR سے ریلیٹڈ سارے ایونٹ, کیونکہ مجھے تو ایسے ایزی ایکسیس نہیں تھا سر قاسم کا, بٹ وین اٹ کمز ٹو HR ایونٹ, ہمارے جو ایونٹ یہاں پر ہوئے وہ میں لازمی, میرا جتنی مرضی ٹف اسکیجول ہو میں لازمی اٹینڈ کرتی ہوں ہمیشہ. میں نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ ٹاپک کیا ہے یا کتنا پروڈکٹیو ہے, کیونکہ وین اٹ کمز ٹو 2 لوگ بھی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا تو وہ اپنے آپ میں پروڈکٹیو ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈسکشن پہ. تو آئی ایم ویری بگ فین. ایون میں آج بھی جو ہے وہ ان سے ملنا چاہوں گی ایٹ دا اینڈ آف دس انٹرویو اینڈ ڈسکشن, اینڈ آئی ایم ویری بگ فین آف ہیم. وہ بہت اچھے جو ہیں وہ موٹیویشنل اسپیکر, ان کی موٹیویشنس بہت زیادہ کام میرے لیے بھی آئیں, بیکاز آئی ایم فرام پنجابی فیملی, اور دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو فیس دا ٹیک سوسائٹی اینڈ آل دیز تھنگس فرام دا ٹیک سائڈ. تو وی نیڈ موٹیویشن. ایون ابھی بھی ہمیں ایسا فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہت ساری آفس میں برڈن ہوتا ہے, بینگ این فیمیل گھر کا برڈن ہوتا ہے, تو ہم وہ جو ان کی موٹیویشنس ویڈیو ہیں میرے پاس سیو ہیں, پیج لائک ہے, تو وہ میں وہاں سے دیکھتی ہوں تاکہ موٹیویشنس ہمیں ملے اور ہم آگے پاس آن کریں اپنے اسٹاف میں, اپنی فیملی میں موٹیویشن. تو ہی از ڈوئنگ ویری گریٹ جاب. اللہ پاک ان کو مزید کامیابی دے, آمین. اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری ویری گڈ. گریٹ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. آج ہمارے ساتھ تھی سدرا گریوال جو کہ ہیڈ آف HR تھی ڈیجیٹل میڈیا لائن کی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ نوکری نہ ملنے کی کیا ریزنس تھی. پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان ریزنس کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں, چیک کر لیتے ہیں, اور اگر آپ ان ریزنس پہ عمل کر لیتے ہیں, مطلب سولوشن کی طرف چلے جاتے ہیں, تو آپ کو نوکری مل سکتی ہے. دوستو, میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئے گیسٹ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.